السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو محمد بن قاسم کی تاریخ کی بتائیں گے۔ محمد بن قاسم تاریخ اردو میں محمد بن قاسم بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، جو اسلامی تاریخ کے اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ محمد بن قاسم ایک جوان سپاہی تھے جنہوں نے اپنے جذبے اور قوت کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کی توسیع کی اور بھارت کی شمالی سرحدوں تک مسلمانوں کے داخلہ کی راہ کھولی، یعنی برصغیر میں پہلی دفعہ وہ مسلمان حکمران آئے تھے۔ محمد بن قاسم کی ابتدائی زندگی۔ محمد بن قاسم چچن کے امیر حجاج بن یوسف کی طرف سے اپنے اموی نواسے اقبال کے ساتھ سوگوا کے قریب ہوئے۔ ان کی پیشہ ورانہ تعلیم چچن میں ہوئی۔ چچن، جو کہ ایک شہر کا نام ہے، یہ حجاج بن یوسف کی سلطنت کا ایک شہر تھا اور وہ تنخواہ کے طالب علم طلباء میں شامل تھے، یعنی ان کو تنخواہ بھی ملتی تھی۔ ان کی قوت و طاقت اور شجاعت کا پتہ لینے کے بعد امیر حجاج نے انہیں اپنے لشکر کا سربراہ بنا دیا۔ سن 593 سندھ کی فتح۔ سن 493 کو محمد بن قاسم کو امیر حجاج کی طرف سے سندھ کی فتح کا مامور بنا دیا گیا۔ اس وقت بھارت میں راجہ دھار کا حکومت کر رہا تھا اور سندھ اس کی راجدھانی تاجوروں کی ممالک تھی، یعنی اس کی بڑے بڑے اس میں حکومت کرتے آ رہے تھے۔ یہ جدی پشتی وہاں کا حکمران تھا۔ محمد بن قاسم کے لشکر نے عجیب جذبے اور عقل و علم کے ساتھ کام کیا۔ وہ دھیمی ترتیبات کے ساتھ آگاہی دینے اور محلی عوام کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے، یعنی جہاں رہتی تھی عوام کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ان کی فوج نے تیسرے دن موقع پر اور کیچڑ میں راجہ دھار کے خلاف حملہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں فتح حاصل کی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو انصاف کی رہائی دینے کا حکم دیا اور غنائیوں اور مذہبی اقلیتوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کے بعد ملتوں کے درمیان صلح اور انصاف کی بنیاد رکھنے کا پیشہ دکھایا۔ وہ مختلف مذہبوں اور ملتوں کے رہنما سے مشورہ لیتے اور تشکیلات بھی کر دیتے تھے تاکہ ان کے درمیان کوئی مسائل کا حل ممکن ہو، یعنی ان کے درمیان جھگڑا نہ رہے۔ انہوں نے مختلف مذہبی مکاتب کے معینین کو مل کر سندھ کی ترتیب و تنظیم میں مدد بھی فراہم کی۔ محمد بن قاسم نے اپنی زندگی کے دوران بہت سی کامیابیاں حاصل کی، لیکن محمد بن قاسم کی شہادت بھی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حوادث ہے، یعنی حادثات میں سے ایک ہے۔ سن 492 عیسوی کو امیر حجاج کے بعد ان کی سربراہی چچن میں آئی اور ان کو جرمن کے ساتھ لڑائی میں شہید کر دیا گیا تھا، یعنی ان کی شہادت نے ان کے جذبے اور انصاف کی داستان اور روایت کو زندہ رکھا۔ وہ ایک معتبر مثال بن گئے کہ کس طرح ایک فوجی امیر کو اپنی جوانی اور قوت کا استعمال کر کے انصاف کا پیغام دینا چاہیے۔ تو محمد بن قاسم کی وراثت میں محمد بن قاسم کی وراثت ان کے جذبے، اخلاقیات اور انصاف کے پیغام کو زندہ رکھنے میں مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ ان کی کامیابیاں اور شہادت نے ان کو ایک عظیم شخصیت بنا دیا، جس سے ان کا نام آج تک لوگوں کے دلوں میں قائم ہے، جو اسلامی تاریخ کے حصے میں یاد بھی رکھی جاتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ محمد بن قاسم کی زندگی اور کارناموں کے بارے میں بہتر جان چکے ہوں گے، کیونکہ ہم اردو میں محمد بن قاسم کی متوازن تاریخ فراہم کرتے آئے ہیں۔ اس تاریخی تجزیے کے ذریعے آپ محمد بن قاسم کے سفر کے اہم مراحل کے بارے میں بصیرت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کی کامیابیوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے بچوں کو بھی ہمارا مشورہ ہے کہ آپ محمد بن قاسم اور اس طرح کے دوسرے جو مسلمان لیڈر ہیں ان کی تاریخ کو اردو میں دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اپنے آباء و اجداد اور اپنے مسلمان ہیرو کو جان سکیں۔ اس تاریخی تجزیے کے ذریعے وہ محمد بن قاسم کے سفر کے اہم مراحل کے بارے میں بصیرت حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی زندگی اور اپنی زندگی کو سنوار بھی سکتے ہیں۔